السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو ایپیوال ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ دماغی اور اعصابی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ٹیبلٹس ہیں۔ اس کے ایک پیک میں 100 ٹیبلٹ ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 572 روپے ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں ٹیبل رویکس سوڈیم 250 ملی گرام۔ اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنی ہے، ایک صبح اور ایک رات کو۔ اور اس کے یوزز یہ ہیں کہ یہ ایک اینٹی ایپیلیپٹک ہے، یعنی کہ یہ ایپیلیپسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایپیلیپسی یعنی مرگی کے دورے جن کو پڑتے ہیں ان کے لیے ایپیوال ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے۔ ایپیلیپسی یعنی مرگی فٹس بھی مرگی کے دوروں کو کہتے ہیں۔ سیزرز بھی ایک قسم کی بیماری ہے، اس میں بھی دورے پڑتے ہیں۔ ان سب کے لیے ایپیوال ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہے، ڈپریشن کے مریض ہیں، تو وہ لوگ بھی ایپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مینٹل النس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی دماغی بیماریوں کے لیے بھی ایپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ہیلوسینیشن اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، اصل میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے لیکن مریض کو وہ فیل ہوتی ہے۔ ایپیوال جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ پیشنٹ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہیلوسینیشن اس طرح کا ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کو غیر موجودہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ وہ موجود ہیں، جیسا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہیلوسینیشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی کھڑا ہے یا میرے ساتھ میرا دوست کھڑا ہے، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ باہر کوئی چیز ہے حالانکہ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہیلوسینیشن اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جیسا ہوتا کچھ نہیں ہے مگر مریض جو ہوتا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے، حالانکہ باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مریض کہتا ہے کہ باہر کوئی رو رہا ہے حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، یا کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا دوست بھی کھانا کھائے گا حالانکہ وہ میں ساتھ لایا ہوں، حالانکہ وہ ہوتا کوئی نہیں ہے۔ ہیلوسینیشن اس طرح کی کنڈیشن ہوتا ہے جس میں مریض اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن۔ تو ہیلوسینیشن کے لیے بھی ایپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ سائیکیٹرسٹ پرابلم بالکل یہی، دماغی امراض کے پیشنٹ کے لیے بھی ایپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر اس طرح سے ہے بائیپولر ڈس آرڈر۔ بائیپولر ڈس آرڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عجیب سی ہپکی ہوتی ہے، مریض میں وہ بہت ہی خفا ہوتا ہے، انتہائی خفا ہوتا ہے، مایوس ہو چکا ہوتا ہے، زندگی سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر، یعنی کہ اس کو امید کہیں سے بھی نظر نہیں آتی، وہ بہت زیادہ ہپا رہنے لگتا ہے یا بہت ہی انفیریٹی کمپلیکس میں پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کا بائیپولر ڈس آرڈر ہوتے ہیں۔ بائیپولر ڈس آرڈر بہت زیادہ ہپا ہوتا ہے، شدید ہپکی ہوتی ہے، اس سے انتہائی خفا ہوتا ہے، مایوس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو اس کو بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تو بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے بھی ایپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے ہے مانیا۔ مانیا اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس کو مانیا ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ مانیا اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جوشیلا ہو جاتا ہے، ہر چیز میں ایگزیجریشن کرتا ہے، کانفیڈنس میں بھی وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، جس سے وہ کہتا ہے کہ جی میں سب سے جیت سکتا ہوں،
اس کو کمپٹیشن کا شوق بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو فرسٹ آنے میں جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اوور ایکٹیویٹی کرتا ہے، بہت زیادہ جوشیلا ہوتا ہے، وہ اس میں بہت زیادہ جوش یا کسی چیز کی بہت زیادہ شدید خواہش پائی جاتی ہے۔ مانیہ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جنونی ٹائپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکچریشن پائی جاتی ہے ان میں، بہت زیادہ اوور کانفیڈنس پائی جاتی ہے ان میں، یا وہ بہت ہی زیادہ اوور ایکٹیویٹی کریں گے وہ لوگ، یا ان میں بہت زیادہ جوش یا ایک چیز کی بہت زیادہ شدید خواہش ہوتی ہے ان میں۔ جنونی ٹائپ کے لوگ ان کو مانیہ کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مانیہ۔ تو مانیہ کے پیشنٹ کے لیے بھی ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے اوور ڈوزیج کرنے سے، جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر نے 2 ٹیبلٹ کھانے کا کہا ہے، تو اگر آپ اس کی 3 یا 4 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں تو اس کے بہت سے سیریس ایشو ہو سکتے ہیں، بہت سیریس مسائل بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں، اور کوما تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل سویا ہوا انسان ہوتا ہے، جیسا کہ وہ نہ وہ بات کرتا ہے نہ وہ سنتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، وہ پڑا رہتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے لیکن وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، سن سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کوما۔ اگر آپ اس کی اوور ڈوزیج کرتے ہیں تو اس کی سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ کوما ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ ایپیپال ٹیبلٹ کی اوور ڈوزیج کریں گے تو آپ کے بال گرنے لگ جائیں گے، آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ہیئر لاس ہوتا ہے، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے، یعنی کہ آپ کے وزن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، وزن بڑھتا رہتا ہے، آپ موٹاپے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی اوور ڈوزیج کرنے سے جو لیور ہے، جگر ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور بون مارو کی ڈپریشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل باڈی میں بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے کنٹراانڈیکیشنز کے بارے بھی بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی پیشنٹ کو ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ پیشنٹ جو جگر کے امراض ہیں تو وہ ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور وہ پیشنٹ جن کو گردے سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں تو وہ بھی ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، یعنی جن لوگوں کو خون سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماریاں ہیں تو وہ بھی ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کو پریگننسی ہے تو وہ لوگ بھی پریگننسی میں ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ پریگننسی میں بہت ہی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایپیپال بالکل ہی پریگننسی میں نہیں لینی چاہیے، بہت ہی ضرورت ہو تو تب بھی اس کو نہیں لینی چاہیے، اور دودھ پلانے والی مائیں بھی ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو HIV ایڈز ہے تو وہ پیشنٹ بھی ایپیپال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن میں کلک کریں۔ اللہ حافظ۔